تو آج کا جو اس کے لیے میں نے جناب پرنسپل صاحب سے اجازت لی تھی اور انہوں نے یہ ٹائم دے کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور عزت افزائی بھی کی ہے. تو وہ ہے ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے. اور یہ آنے والے آپ کمنگ جو 2 months ہیں 3 months اس میں اسموک ہوگی تو اس حوالے سے ہے. تو پہلے تھوڑی سی ٹریفک کے بارے میں بات کر لیں تو آپ لوگ ماشاء اللہ جیسے جس طرح جو اس ڈپارٹمنٹ میں اس اسکول میں جس طرح آپ ڈسپلن ہیں آپ کو روڈ پہ بھی اسی طرح ڈسپلن نظر آنا چاہیے. آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ویل ڈسپلن ہیں تو آپ جب روڈ پہ جائیں گے تو روڈ پہ بھی اگر آپ کی شناخت ہوگی تو آپ کے اسکول کی اور یہ آپ کے لیے قابل فخر ہوگی. تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ رشلی ڈرائیونگ ہوتی ہے, بائکس پہ آپ لوگ آتے ہیں تو یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ 18 جو لا ہے وہ کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچہ جو ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتا. 18 سال سے کم عمر اس کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہو, یہ چیزیں ضروری ہیں. اب آپ لوگ آتے ہیں, ہم بھی اوبلائج کرتے ہیں کیونکہ دور دراز علاقوں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ہم ان اسٹوڈنٹس کو اوبلائج کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ بیٹا جب بھی آپ نے آنا ہے تو آپ نے ہیلمٹ یوز کرنا ہے. تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز ٹکراتی ہے, آپ بال کو پھینکتے ہیں یا آپ کوئی چیز کو لے کے آپ دیوار کے ساتھ مارتے ہیں تو اس کی جو ویلاسٹی ہوتی ہے وہ میکسیمم اس کی جو ہوگی وہ ہم کوئی 50 کی اسپیڈ سے اس کو مار لیں گے یا 60 یا 70 اتنا ہی ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے. تو جب آپ 70 کی اسپیڈ پہ ہوتے ہیں تو اللہ نہ کرے جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو ہمارا جو سر ہے وہ جب چیز کے ساتھ ٹکرائے گا تو فرسٹ امپیکٹ آف فورس جو ہوگا وہ بالکل اسمیش کر دے گا. آپ وہ جو بونز ہیں ہیڈ بونز ہیں ان کو اسکال کو آپ کے ہیڈ اسکال کو جو بالکل ہے وہ ڈسٹرائی کر دے گا, توڑ دے گا ہڈی. یہ دیکھیں نا کہ آپ کسی چیز کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ ماریں تو وہ آپ میکسیمم 70 کی اسپیڈ سے نہیں مار سکتے اس کو, لیکن وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ جو ہیلمٹ ہوتا ہے یہ ہیلمٹ کیا کرتا ہے ہمارے اسکل کو جو فرسٹ امپیکٹ ہوتا ہے فورس کا اس کو یہ برداشت کرتا ہے. جو پہلی چوٹ پہلا جو گرتے وقت جو پہلی چوٹ ہوتی ہے اس کو یہ اس کے بعد ہیلمٹ اتر بھی جائے تو دوسری چوٹیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی جان لیوا نہیں ہوتی جتنی پہلی چوٹ ہوتی ہے. تو جو پہلی چوٹ ہوتی ہے گرتے سمے وہ چوٹ جو ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے روکتا ہے. دوسری بات عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان جو ہے آپ جو ہے ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ ماشاء اللہ ایک اچھے ادارے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آئی ہوپ کہ آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. ایک ویلنگ کا مسئلہ ہے. تو بیٹا ایک بات ہے کہ نہ تو ہمارا نقصان ہونا ہے نہ ان کا نقصان ہونا ہے, الٹیمیٹلی نقصان اس کا ہونا ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں. تو اگلا ٹائر جو اٹھایا ہوتا ہے پچھلا ٹائر جو ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ اس کا جو ٹچ ہو رہا ہوتا ہے وہ جسٹ 2 سے 3 انچ ہو رہا ہوتا ہے. 2 سے 3 انچ جو ہے وہ ٹائر لگ رہا ہوتا ہے, اسی پہ آپ کی جان کھڑی ہوتی ہے. تو روڈ پہ کہیں کوئی سلپری چیز آ جاتی ہے, کوئی آئل گرا ہوتا ہے تو وہ سلپ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ میکسیمم یا تو اس کی جان جائے گی ویلر کی یا وہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ویلنگ ہے وہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی کس کو ہوتا ہے ویلر کو جو ویلنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے تو آپ کو بتانا ہے کہ بھائی ویلنگ نہیں کرنی اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہے, آپ کی فیملیز کو ہے. ان کے لیے ان کا بچہ چلا جائے گا, والدین کے بیٹے آپ روزانہ دیکھتے ہیں یہ جو ہوتی ہے نا نیچر, وہ کہتے ہیں کہ بڑی جب وہ آتا ہے تو وہ اس میں پھر وہ بے رحم ہو جاتی ہے. اس پہ جو انوائرمنٹ ہے نا وہ پھر نہیں دیکھتا کہ یہ جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ حدود کراس کر لیتے ہیں تو پھر وہ ڈسٹنکشن نہیں رہتی آپ میں کہ یہ جی بٹ صاحب ہے یہ چیما صاحب ہے, جو وہ نیچر کے سامنے سب پھر سیم ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نا ریونج ہوتا ہے جب وہ بدلہ لیتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ وہ نہیں دیکھتی کون ہے آگے. تو جو چیزیں جو لاس جو بنے ہوئے ہیں ان میں حدود میں رہنا ہی اسی میں ہماری کامیابی ہے. تو یہ چیز 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی. ایک تو جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ہیلمٹ ہونا چاہیے, دوسرا ویلنگ سے اجتناب کرنا چاہیے, اور تیسری چیز یہ چیزیں جو عام طور پہ آپ کے ریلیٹڈ ہے آپ لوگ. تیسری
نیچے سے جو ہے وہ کراسنگ نہیں کرنی. عام طور پہ بسیں جا رہی ہوتی ہیں, ٹرک جا رہے ہوتے ہیں, جو بس والا ہے, چاند گاڑی والا, اس نے سواری اٹھانی ہوتی ہے, تو سواری جو ہے وہ روڈ کے بائیں جانب کھڑی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ یہ سامنے روڈ جا رہا ہے, تو یہ تلاب مولا شیخ بخش اور آگے وہ مان صاحب کی طرف روڈ جا رہا ہے, تو سواریاں ساری دوسری طرف کھڑی ہے نا. تو آپ چاند گاڑی کے پیچھے آ رہے ہیں, تو آپ نے جب بھی کراس کرنا ہے اس کو اوپر سے کرنا ہے. آپ نیچے سے کریں گے, کراس کرنے لگیں گے, اس کو سواری نظر آئے گی, وہ ٹرن کرے گا اور الٹیمیٹلی اس میں آپ کا ٹکرا جائے گی. یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں. بہت سے حادثات کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہم نیچے سے کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گاڑی والا جو ہے وہ اس کو نیچے لے کے آ رہا ہوتا ہے. وہ اس طرف تو دیکھنا ہوتا ہے شیشہ اپنا کہ جی مجھے کوئی کراس تو نہیں کر رہا, لیکن جو لیفٹ والا شیشہ ہے وہ نہیں دیکھتا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کی تھی اس کے متعلق, ٹریفک کے متعلق. تو جب آپ نے روڈ کراس کرنا ہے, تو روڈ کراس کرنے کے لیے بھی جب بھی روڈ کراس کرنے لگے تو آپ 1 لمحے کے لیے ٹھہر جائیں. یعنی کوئی آپ روڈ پہ آ رہے ہیں, یہ سامنے روڈ ہے, ٹھیک ہے, اگر بائک پہ ہے, کسی بھی ہے, جب چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پہ آپ نے آنا ہے تو 1 لمحے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھہرنا ہے. ٹھہرنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں طرف دیکھنا ہے اور پھر بائیں طرف دیکھنا ہے. تو دائیں طرف سے تو نہیں آ رہی, بائیں طرف سے نہیں آ رہی, پھر آپ نے اگر آپ کے دائیں طرف سے گاڑی نہیں آ رہی اور کوئی بعد میں بھی گاڑی نہیں آئی, تو پھر آپ نے روڈ کے اوپر چڑھ جانا. یہ جو آپ لوگ میں سے چند لوگ گاؤں سے بھی آتے ہوں گے, جو مین جی روڈ پہ چڑھتے ہوئے آپ نے ہمیشہ اپنے جو دائیں طرف ہے وہ ضرور دیکھنا. جو بھی مطلب سپوز یہ سامنے روڈ ہے, تو جو یہ لنک روڈ لگ رہے ہیں, تو جب آپ روڈ پہ چڑھنے لگے ہیں آپ نے پیچھے ضرور دیکھنا کہ مجھے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی. یہ بہت سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے جو حادثات رونما ہوتے ہیں. یہ کہنے کو بالکل چھوٹی سی بات ہے. تو 1 لمحے کے لیے آپ کا دیکھ لینا آپ کو زندگی بھر اپاہج ہونے سے یا آپ کی جان کو ضائع کرنے سے بچا سکتا ہے. یہ احتیاط ہے اور یہ ہم پہ لازم ہے. تو ابھی جو اپ کمنگ منتھس آ رہے ہیں, ان میں جو ہمیں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں جو فیس کرنا پڑے گی, یہ 2-3 سال پہلے بھی ہوا تھا, ایک شدید جو ہے وہ ویو آئی تھی جس کو اسموک کا نام دیا گیا ہے. اسموک ویو پہلے پاکستان میں نہیں ہوتی تھی, لیکن چونکہ یہ آلودگی ہوگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے بڑھ گئی ہوئی ہے. اس کو ہم اسموک کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں نا, ایک اسموک ہے, ایک فوگ ہے, اور ایک جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں, اسموک ہے. تو اسموک کو آپ کو پتا ہے دھواں ہے. یہ جو گاڑیاں چھوڑ دی ہیں, یہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیا اس کو کہتے ہیں, فیکٹریز کی چمنیز وغیرہ چھوڑ دی ہیں, جو بھٹے ہوتے ہیں ان کی چمنیاں چھوڑ دی ہیں. تو یہ اسموک جو ہے یہ امیٹ ہوتا رہتا ہے, اس سے خارج ہوتا رہتا ہے. تو یہ اسموک جو ہے یہ ملتا جب ہے ڈسٹ کے ساتھ. یہ ڈسٹ جس کو ہم گرد و غبار کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جب اس کا دھوئیں کا اس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے تو یہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ اسموک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو فضا میں تھوڑی سی نمی ہوتی ہے, تو اس نمی کے ساتھ یہ تھوڑا سا ڈینس ہو جاتا ہے. تو ویزیبلٹی جو ہوتی ہے, جو دیکھنے کی ہماری استطاعت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. عام طور پہ ہم دیکھیں موسم صاف ہوگا, کہیں آپ ہل اسٹیشن پہ گئے ہو, کہیں مطلب مری وغیرہ جائیں یا جہاں پہ فضا جو بالکل صاف ہو, تو آپ کو بڑی دور تک نظر آتا ہے, تو صاف ہوتا ہے نا. تو جب یہ گجرانوالہ, لاہور, یہ مین جو ہے نا وہ آلودہ سٹی ہے, تو ان میں دیکھیں تو آپ کو جو آپ کی حد رفتار ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے, 500 میٹر 300 میٹر تک رہ جاتی ہے. تو یہ جو اسموک ہے یہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور یہ ماحولیاتی آلودگی, جس میں دیکھیں یہ گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے, سامنے ٹریکٹر لگی ہوئی ہے, وہ گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے, وہ چمنی دھواں چھوڑ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دھواں چھوڑتی ہیں اور فضا میں تھوڑی سی نمی ہوتی ہے, ڈسٹ ہوتی ہے, تو یہ آپس میں مل کے تو کیا شکل اختیار کر جاتی ہے, اسموک کی. تو یہ جو اسموک ہوتا ہے یہ ہمارے جب ہم وہ سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے عمل کے دوران یہ ہمارے کیا کرتا ہے,
جو ریسپائریٹری سسٹم ہے، نظام نفس بولتے ہیں اس کو نا، تو اس ریسپائریٹری سسٹم کو جو ہے وہ افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں فیل ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ سانس لینے میں دشواری نظر آئے گی، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں تھوڑے سے کوئی جو فیکٹریوں سے دھواں نکلتا ہے، اس میں وہ سلفر کے جو ہے وہ کمبسٹن ہونے سے گیسز اخراج ہوتی ہیں. تو ایک خاص یلو کلر بھی اس کا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہوتا ہے، پھر عجیب سا کلر بن جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا 2-3 سال پہلے بڑی اسموک آیا ہوا تھا، ایک ویو آئی ہوئی تھی. تو اس کے لیے ہم نے جو پریکاشنز ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، وہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے اس اسموک کو ہم نے مینیمائز کرنا ہے، یعنی کم سے کم ہونا ہے. اچھا، اس کو کم کرنے کے لیے کیسے کام کیا جائے گا؟ ہم اپنی سطح پہ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹریفک ریلیٹڈ ہے، تو ہم نے جو ہے وہ گاڑیوں کے ہم چلان کرنا شروع کر دیا ہے. جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کے ہم چلان کرتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی جو گاڑیوں کا دھواں ہے ان کو کم کریں. آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے محلے میں عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ جو کوڑا اکٹھا ہوا ہوتا ہے نا، ان کے گاؤں والے ویسے ہی اس کو آگ لگا دیتے ہیں. تو اس کو آگ لگانے سے آپ لوگوں نے اجتناب کرنا ہے. ان کو کہنا ہے کہ یار یہ آگ نہ لگاؤ، یہ جو ہے یہ دھواں کریٹ کرے گا، اور دھوئیں سے کیا ہوگی ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، جو آپ کے پاس کوئی گھر میں جنریٹر ہے جو چل رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو دھواں چھوڑنے والی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے والدین کو کہنا ہے کہ یہ ہماری صحت پہ ہی اثر ڈالتے ہیں، تو کائنڈلی ان کو کیا کریں، ان کو ٹھیک کروائیں. آپ کے پاس جو موٹر سائیکل ہے اگر وہ دھواں چھوڑ دی ہے تو اس کو ٹھیک کروائیں. تو جو بھی دھواں چھوڑنے والی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ گاؤں سے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فصلوں کے جو باقیات ہوتے ہیں ان کو آگ لگا دیتے ہیں. تو آپ لوگ ان کو منع کریں کہ یہ ہماری فضا کو آلودہ کریں گے، لہٰذا ان کو آپ نے آگ نہیں لگانی. اس کے علاوہ جب یہ اگر ویو دوبارہ آتی ہے تو آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے. یہ اگلے منتھ جو ہے نا اکتوبر اور نومبر میں یہ چیز سامنے آئے گی، تو آپ نے ماسک ہے اس کا استعمال کرنا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ تھوڑا سا وہ جو ہے وہ فلٹر ہو جاتا ہے، اور جو آکسیجن ہے وہ فلٹر ملتی ہے اور آپ کے لیے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. روزانہ آپ نے میکسیمم جو ہے وہ پانی زیادہ پینا ہے. اس دوران آپ نے پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. جو میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ آپ گھر میں رہیں، باہر گھومے پھرے نہ. وہ یہ ہوگا کہ جتنی زیادہ آپ وہ فوڈڈ انوائرمنٹ میں ایئر میں سانس لیں گے، اتنا زیادہ آپ سانس اندر لے کے جائیں گے، اتنی زیادہ وہ آلودہ جو گیسز ہیں وہ آپ کے اندر جائیں گی اور آپ کے وہ ریسپائریٹری سسٹم کو خراب کریں گی، آپ کے پھیپھڑوں پہ، آپ کے لنگس پہ جو ہے وہ افیکٹ کریں گے. اس کے لہٰذا جو ہے وہ گھروں کی صفائی جب کرنی ہے تو اس میں وہ جھاڑو کو نہیں کرنا. ان کو بتائیں کہ یہ جھاڑو ہے، اس سے پہلے اس کو پانی جو ہے وہ نکالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹ جو ہے وہ نہ ہوئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے میں نے بتایا تھا کہ سلفر اور اس طرح کے دوسرے میٹلز ہیں ان کی وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، وہ برن ہو کے. تو اس کے لیے آپ نے گلاسز کا استعمال کرنا ہے، آنکھیں بھی اس سے خراب ہوتی ہیں. تو اس کے علاوہ ٹھنڈے جو زیادہ مشروبات ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہلکا پھلکا لباس پہنیں اور اس کو آپ 1-2 دفعہ اس کو آپ شاور لے لیں، نہا لیں. تو یہ چیزیں جو ہے کہ آپ کو اس کے جو ہے اسموک کے افیکٹ سے بچا سکیں گے. تو یہ جو چند چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، آئی ہوپ کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. اگر تو یہ اس کا شدید ترین اٹیک آتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ جو بٹے والے ہیں ان کو، فیکٹریوں والوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو مینیمائز کریں. ابھی بٹوں میں ایک چیز انسٹال ہوئی ہے، وہ مشین انسٹال ہوئی ہے، وہ دھواں جو ہوتا ہے اس کو فلٹر کر کے ادھر سے اس کو سالٹ فارم میں نکالتی ہے. اور اسی طرح گاڑیوں کا ہم چلان کر رہے ہیں، اس کی پاسنگ کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری فیکٹریز ہیں ان پہ جا کے ان کو کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دھواں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سیف چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں کام کر رہی ہیں. ہمارے ساری بات ہے نا، ہمارے جو میجر اعضاء جو ہے، یہ دل ہے، دماغ ہے، پھیپھڑے
ہیں, جگر ہے, یہی چیزیں ہیں نا. ہم گندا پانی پئیں گے, ہمارے وہ جو ہے کڈنیز وہ متاثر ہو گئے, ہم گندی فضا میں سانس لیں گے, ہمارے پھیپھڑے ضائع ہوں گے. یہ ہمارے قاتل ہیں ایک قسم کے. یہ دھواں چھوڑنے والے یہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں, ہمیں آہستہ آہستہ زہر دے رہے ہیں. تو ہم نے ان زہر دینے والے عناصر کو ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, ایز اے نیشن ذمہ داری ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے آپ ان کو روکیں. جس حد تک میں پولیس مین ہوں تو میں پولیس کے حد تک جتنا میرا اختیار ہے میں نے اس حد تک روکنا ہے. آپ نے اپنے گلی محلے میں جو آیا تھے فضول بابے ہوتے ہیں, وہ بیٹھے ایسے جو آگ لگا دی جائے اس کو, ان کو روکیں, ان کو کہیں یار آپ ہماری فضا آلودہ کر رہے ہیں, ہم گندی فضا میں سانس لیں گے, ہمارا نظام تنفس خراب ہوگا, ہمارا سانس لینے والا سسٹم خراب ہوگا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تو آپ لوگوں کو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو چند باتیں ہیں یہ آپ ان پہ ضرور عمل کریں گے, اور جو ہے وہ ایک اچھے شہری, اچھے اسٹوڈنٹ اور اچھے آپ کے ادارے کا نام روشن کریں گے. تھینک یو.